حضرت حمزہ کی شہادت ایک مکمل داستان۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے بہادر اور طاقتور آدمی سمجھے جاتے تھے اور قریش میں اپنی شجاعت کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت حمزہ نے سب سے پہلے ان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا۔ جب حضرت حمزہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل حضور دار ضرب لگائی اور کہا، کیا تم میرے بھتیجے کو تکلیف دیتے ہو؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں، اب جو کرنا ہے کر لو۔ یہ اعلان سن کر قریش حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی حمایت ثابت ہوا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر ہوئی تو حضرت حمزہ نے اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کفار کے کئی نامور جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا، جن میں ہندا کے والد عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہندا ابو سفیان کی بیوی نے قسم کھائی کہ وہ حضرت حمزہ سے اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے گی۔ اس نے حبشی غلام وحشی بن حرب کو لالچ دیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اور سونے چاندی سے نوازا جائے گا۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا موقع برپا ہوا۔ مشرکین مکہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور اس بار انہوں نے جنگ کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ حضرت حمزہ نے اس جنگ میں بھی دشمنوں کے دل بہلا دیے۔ وہ چمکدار زرہ پہنے ہوئے میدان میں آئے اور کفار پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے۔ ان کا جوش ایسا تھا کہ ایک ایک کر کے قریش کے بڑے بڑے جنگجو ان کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف وحشی بن حرب چٹان کے پیچھے چھپا موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے پیچھے سے وار کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ ایک کفار کے سپاہی سبا کو قتل کر کے آگے بڑھے ہی تھے کہ وحشی نے نیزہ اٹھایا اور پوری قوت سے پھینکا۔ نیزہ سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے، لیکن بہادر ایسے ہی نہیں گر جاتے۔ حضرت حمزہ نے کوشش کی کہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ زمین پر تڑپنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ جان شہادت نوش کر گئے۔ یہ دیکھ کر وحشی قریب آیا، ان کے جسم پر آخری ضرب لگائی تاکہ ان کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ ہندا کا انتقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد وحشی نے مکہ والوں کو خبر دی کہ اس نے کام مکمل کر دیا ہے۔ ہندا جب میدان جنگ میں آئی اور حضرت حمزہ کا بے جان جسم دیکھا تو اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، اس کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے سخت کر دیا اور وہ اسے نگل نہ سکی۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے، ان کی ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے میں ہار بنا لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہداء کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا بے حرمتی شدہ جسم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے چچا جیسا کوئی نہیں کھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم پر چادر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن چادر ان کے پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے چھوٹی تھی۔ جب اسے سر پر رکھا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پر رکھا جاتا تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر کو چہرے پر رکھا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت حمزہ کے قاتل کا انجام۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو وحشی ڈر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور وحشی مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو ان کی آنکھیں غم سے بھر جاتی۔ انہوں نے وحشی سے کہا، میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وحشی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا۔ بعد میں مسلمہ تہذاب کے خلاف جنگ میں
وشی نے وہی نیزہ مسلمہ پر چلایا جو حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب بنا تھا، اور یوں اسلام کے ایک بڑے دشمن کا خاتمہ ہوا۔ نتیجہ، حضرت حمزہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت حمزہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ان کی بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ جب بھی ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دل غم سے بھر جاتے ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے کہ اسلام کی راہ میں کیسے عظیم جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کی۔